بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دیکھو جی، اے سوال آیا جی، سوال کوئی نہیں ہے۔ میں کچھ دن پہلے بھی دیکھا، مجھے اس کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں پتا، میں کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا ہوں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیا کا مدرسہ دیوبند ہے اس سے میرے خلاف ایک فتویٰ نکلا ہے۔ یہ کسی نے اس کے اوپر سوال لکھ کے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں، دو بھاری فرقے ہیں، باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ یہ 8 سے 100 سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو میرے خلاف اگر کوئی فتویٰ آ جاتا ہے تو کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے کوئی 5 لاکھ علماء میرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کیے ہوئے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں۔ 50,000 دیوبندیوں کی طرح میرے مدارس تو نہیں ہیں، نہ بریلویوں کی طرح ہزاروں مساجد اور مدرسے ہیں میرے اور لاکھوں علماء ہیں، نہیں۔ تو جب ان کے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے آتے ہیں، 1905 میں حسام الحرمین کتاب لکھی احمد رضا بریلوی صاحب نے، علماء عرب سے سائن کروائے، کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے 5 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے، ایک غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند پہ، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ۔ چلے قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں، باقیوں کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آلموسٹ 30 کے قریب اس زمانے کے علماء اور 20 آج کے علماء نے بھی، انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے سگنیچر کر کے 50 سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورس کیا ہے کتاب کو۔ اشرف تھانوی صاحب کے سائن ہے باقاعدہ اس کتاب پہ۔ حسام الحرمین کے جواب میں لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر۔ ہمیں کہتے ہیں ہمارے حضور بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، یعنی شیطانی لشکر۔ اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم، 14ویں صدی کے مولویوں، ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسلام سے نکالا۔ بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے، وابی، شیطان کا سینگ قرار دیا، فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبد الوہاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے۔ اب ریالوں کے چکر میں ان کا آپس میں اتفاق ہوا ہے، ادروائز کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے۔ تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں، شیطانی لشکر کہیں، مرتد کہیں، اور کیا کیا زبان استعمال کریں، وہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب لکھتے ہیں 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی، اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی، اور وہابی وہ دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو احمد بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی، پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا، یعنی کیا مطلب، ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا۔ یہ سب کے سب، اور بیچ میں لکھا رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ، وہ جانور مردار ہی رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو، اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد رضا بریلوی صاحب دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو
यहूदो नसारा से भी बदतर समझते हैं, यानी कि यहूदो नसारा बेहतर हैं वहाबियों से उनके नजदीक। हमें कहते हैं, ये कहते हैं जी कादियानी बेहतर है यहूदो नसारा से। नहीं नहीं सर, मैं रुजू करता हूं, कादियानी बेहतर नहीं यहूदो नसारा से, बल्कि यहूदो नसारा बेहतर हैं देवबंद और अहले हदीस और शिया से बकौल आला हजरत के। हाँ, रुजू लेना चाहिए मेरे को, लवो फिर रुजू, फिर इस किस्म के रुजू सामने आवणगे। वो तो मैंने दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि कादियानी चूंकि कुरान को मानते हैं, अमल करे ना करे, तो अमल तो बरेलवी देवबंदी कौन सा कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के भी बाबों को पुकार रहे हैं। कोई कहता है जी बाबा कब्र से निकल के सुलह करवा के चला जाता है, कोई कुछ क्लेम करता है। तो यानी एक समझ लें ऐलान के तौर पे तो मानते हैं ना, तो उन तक बात पहुंचाना आसान है। अल्लाह का शुक्र है हमारे इस प्लेटफॉर्म की दावत से कितने कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। अगर हमें चंदा इकट्ठा करना होता तो मेरे पास तो पूरी जिंदगी के लिए जरिया माश मौजूद था कि मैं उनकी यहां पे लाके वीडियोस प्रोड्यूस करता। मिन्नतें मारते हैं लोग विद फैमिली के लिए, हम एक वीडियो रिकॉर्ड आपके साथ करवाने के, यार भैया अल्लाह के लिए हुए उधर ही रहो, हक कबूल किया अपने घरों में रहो। कोई किसी को ऐलान करके तो इस तरीके से जरूरत नहीं है सामने आने की, बस ठीक है आपने अल्लाह के लिए कुफर छोड़ के इस्लाम नबी इस्लाम की गुलामी इख्तियार की है, उस दज्जाल को छोड़ के तो अल्लाह के लिए किया। तो इसलिए इन फतवों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ये फतवे आंदा भी आएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर ये जेन्युइन है, वैसे तो इसमें उन्होंने एंड पे लिखा है कि हमने पहले भी फतवा निकाला है, और ये इस पे जो सवाल उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपसे मुतल्लिक मदरसा देवबंद इंडिया वालों का जो दर्ज झैल फतवा कुफर आया है उसके बारे में आप क्या राय है? ये फतवा कुफर नहीं सरकार, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये फतवा कुफर नहीं है, बल्कि इसमें उन्होंने कहा है कि ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है और गुमराह डिक्लेयर किया है, काफिर नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, काफिर नहीं डिक्लेयर किया। एहतियात उलमा पता ना एहतियात से फतवा लिखते हैं, अहले सुन्नत जमात से खारिज है, तो वो तो अहले सुन्नत जमात से तो इनको अहमद बरेलवी साहब ने पहले ही खारिज कर दिया था उसामुल अरमैन में, ये तो खुद खारिज है। हाँ, और इन्होंने अहमद बरेलवी को निकाला और इन दोनों ने मिलकर अहले हदीस को निकाला, और सारे कहते हैं मुझे क्यों निकाला। हाँ हाँ, ये मौलवी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, और इन सबको पकड़ के मैंने निकाला। क्यों निकाला? इसलिए कि तुमने मक्के मदीने के नाम पे सवारियां बिठाई थी और जाके इंडिया के शहरों देवबंद और बरेलवी में जाके जो है ना वो फेंक दी, इसलिए तुझे निकाला। जी हाँ।